السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی میمن مرچنٹ ایسوسیشن پربھنی کے زیر انصرام معید المسلمین عثمانیہ کالونی ہائی اسکول پربھنی، میں عظمت خان سرفراز خان، جماعت ششم، مضمون تاریخ، سبق نمبر 1 برِ صغیر ہند اور تاریخ کے ساتھ حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے سیشن میں ہم سبق کا ذیلی بٹ بھارت کی جغرافیائی خصوصیات اس بارے میں دیکھ رہے تھے۔ اس میں سے بھی ہم نے 3 ذیلی بٹ مکمل کر چکے تھے۔ آج کا جو ہمارا حصہ ہے اس میں بھارت کی جغرافیائی خصوصیات میں چوتھے نمبر پر دکن کی سطح مرتفع کا علاقہ ہے۔ دکن کی سطح مرتفع ایک جانب مشرقی ساحل اور دوسری جانب مغربی ساحل اس طرح سے تقسیم ہے، اور ان کے درمیان میں واقع بھارت کا زمینی علاقہ جو جنوب کی جانب تنگ ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہوا جاتا ہے، اس کی مغربی سمت میں بحر عرب، جنوب میں بحر ہند، مشرق میں بحر بنگال ہے۔ تینوں جانب سے پانی سے گھرا ہوا یہ زمین کا حصہ سمندر میں گھسی ہوئی کسی مثلث نما چوٹی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ ایسے طبعی حصے کو، ایسے قدرتی حصے کو جزیرہ نما کہتے ہیں۔ بھارت کے جزیرہ نما کا بیشتر حصہ دکن کی سطح مرتفع سے گھرا ہوا ہے۔ دکن کی سطح مرتفع کے شمال میں ستپورہ اور وندھیا کے پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے مغرب میں سہیادری کے پہاڑی سلسلے ہیں، اسے مغربی گھاٹ بھی کہتے ہیں۔ سہیادری کے مغربی دامن میں کوکن اور مالابار کا ساحلی علاقہ ہے۔ دکن کی سطح مرتفع کی مشرقی جانب پہاڑی سلسلے کو مشرقی گھاٹ کہتے ہیں۔ اس سطح مرتفع کی زمین زرخیز ہونے کی وجہ سے وہاں ہڑپا کے بعد کے زمانے میں زراعت کو اہمیت دینے والی کئی تہذیبیں پھولی پھلی تھی۔ موریہ سلطنت قدیم بھارت کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ دکن کی سطح مرتفع اس سلطنت میں شامل تھی۔ موریہ سلطنت کے بعد کئی چھوٹی بڑی سلطنتیں یہاں ہو گزری ہیں۔ ہمارا علاقہ بھی مہاراشٹر کا دکن کی سطح مرتفع میں ہی جو ہے تو اس کا شمار ہوتا ہے۔ 5واں جو قدرتی علاقہ ہے بھارت کی جغرافیائی خصوصیات کے اعتبار سے، وہ ہے ساحلی علاقہ، سمندر سے لگ کر جو علاقے ہیں۔ یہ ساحلی علاقے کی لمبائی تقریباً 7500 کلومیٹر ہے۔ قدیم بھارت میں ہڑپا تہذیب کے زمانے سے مغربی ممالک کے ساتھ تجارت ہوا کرتی تھی۔ یہ تجارت بحری یعنی پانی کے راستے سے ہوا کرتی تھی، اس لیے بھارت کی بندرگاہوں پر غیر ممالک کی تہذیب اور لوگوں سے بھارت کا ربط اور لین دین ہوا کرتا تھا۔ بعد کے زمانے میں خشکی کے راستے یعنی زمینی راستے سے تجارت اور تہذیبی لین دین کا شروعات ہوئی۔ اس کے باوجود بحری راستوں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہی قائم ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں اس میں جو ہے تو ایندھن کم لگتا ہے، بہت زیادہ مقدار میں سامان لے جایا جا سکتا ہے، اس لیے بحری راستوں کی اہمیت زمانہ قدیم سے آج بھی جاری ہے۔ طبعی اعتبار سے جو چھٹا اور آخری حصہ ہے سمندر میں پائے جانے والے جزائر۔ جزائر جمع ہے جزیرے کی۔ جزیرہ جغرافیائی اصطلاحات میں وہ خشکی کا علاقہ جو چاروں طرف پانی سے گھرا ہوا ہے جزیرہ کہلاتا ہے۔ بحر بنگال میں انڈمان اور نکوبار بھارت کے جزائر ہیں۔ اسی طرح جزائر الہند، لکشدیپ بحر عرب میں واقع ہیں۔ پرانے زمانے کی بحری تجارت میں ان جزائر کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ بہت ساری قدیم کتابوں میں جو ہے تو ان راستوں کے بارے میں جو ہے تو معلومات دی ہوئی ہے۔ سبق کا آخری حصہ ہے برِ صغیر ہند، جو سبق کا عنوان بھی تھا۔
ہڑپا اور موہنجو داڑو شہر آج موجودہ پاکستان میں ہے۔ یہ ہڑپا اور موہنجو داڑو قدیم شہری تہذیبیں تھیں جو آج سے 5000 سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ افغانستان، پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور ہمارا ملک بھارت، اس طرح سے یہ 7 ممالک، ان ممالک کو ملا کر جو زمینی علاقہ وجود میں آیا اسے جنوبی ایشیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی زمینی علاقے میں بھارت کی وسعت اور اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس خطے کو بر صغیر ہند کا نام دیا گیا ہے۔ ہڑپا تہذیب خاص طور پر بر صغیر ہند کے شمال مغرب کے علاقے میں پروان چڑھی۔ ہمارے پڑوسی ممالک چین، میانمار، جنوبی ایشیا بر صغیر ہند کا حصہ نہیں ہیں، پھر بھی قدیم بھارت سے ان کا تاریخی تعلق رہا ہے۔ قدیم بھارت کی تاریخ کے مطالعے میں انہیں اہم مقام حاصل ہے۔ عزیز طلباء، اس طرح سے یہ تاریخ کا سبق نمبر 1 ختم ہوا۔ ہوم ورک کے لیے آپ کو سوال دیے جائیں گے جس کو حل کر کے آپ کو ہمیں ہمارے واٹس ایپ پر جو ہے تو بھیجنا ہے۔ شکریہ۔